حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ مسائل قربانی کے سلسلے میں نمبر 1 قربانی کی فضیلت۔ قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول جن جانور کے جسم پر بال نہیں ہیں، اون ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائے کہ ایک جانور پر کتنے ہزاروں لاکھوں بال ہوں گے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، کس قدر ثواب اور نیکیوں کا انبار ہے۔ قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر۔ اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا کس قدر سخت وعید ہے۔ حضور فرماتے ہیں، وسعت کے باوجود اگر وہ شخص قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، واجب قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو، اس کی قیمت کے برابر روپیہ پیسے اس کے پاس موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزارنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزارنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے 1 دن پہلے اگر اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ آج کے دور میں جس کے پاس 25 سے 30 ہزار روپے کا وہ مالک ہو، وہ شخص قربانی کرے گا۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، کپڑے ہیں، گھر کے برتن ہیں، ضرورت سے زائد، ایک موبائل کے بجائے کسی کے پاس 2 ہے، 3 ہے، گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، ان تمام مال کو ضرورت سے زائد شمار ہوتی ہے، اور ان کی مالیت کو ملا کر دیکھا جائے کہ اگر نصاب تک پہنچ جائے، اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، کیا اس سال لاک ڈاؤن چل رہا ہے، غربت کا زمانہ ہے، معاشی تنگی کا لوگ شکار ہے، اس سال قربانی کے بجائے اگر اس کی قیمت کو صدقہ کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی ایک مستقل مخصوص عبادت کا نام ہے۔ ایک مخصوص ایام میں متعینہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ اس عمل کے بدلے میں کوئی اور عمل کرنے سے اس کا بدل نہیں ہو سکتا، لہٰذا جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا کرے۔ اس کی قیمت
صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قربانی کے جانور کے متعلق۔ قربانی کا جانور شرعاً متعین ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، یہ شرعاً متعین ہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اونٹ میں، گائے بیل میں، بھینس بھینسا میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ایک گائے یا ایک بھینس، ایک اونٹ، یہ 7 چھوٹے جانور کے برابر ہے، 7 بکرا کے برابر ہے۔ تو لہٰذا 7 آدمی مل کر ایک بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب کئی آدمی ایک جانور میں شریک ہو تو سب کی نیت خالص اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، قربانی کے لیے ہونا چاہیے یا عقیقہ کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ اگر کسی ایک شخص کی نیت میں صرف گوشت کھانے کی نیت ہو تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جانور کی عمر۔ ان کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ گائے، بھینس، بیل کم سے کم اس کی عمر 2 سال کے ہو، اور اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور چھوٹے جانور بکرا، بکری، دمبا، دمبی وغیرہ اس کا کم سے کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی بکرا 6 مہینہ کا بھی ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اچھا، قربانی کا جانور یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی نہ کیا کرو۔ نمبر 1، الارجا البین ضلعها، کہ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، العوراء البین عورها، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3، المریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کا مرض بالکل ظاہر ہو۔ اور نمبر 4، العجفاء التي لا تنقى، کہ ایسا دبلا پتلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور قربانی کرنے کی ممانعت ہے۔ قربانی اللہ کے نام پر ہو، اچھے خاصے موٹا تازہ اور صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اس میں بہت تفصیل ہے، فقہاء نے تفصیل لکھے ہیں کہ کس قسم کا جانور، اگر وہ اتنا لنگڑا کہ مذبح تک، قربانی گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، 3 ٹانگ صحیح ہے، چوتھا پیر اس کا زمین پہ رکھ کے چل سکتا ہو، لنگڑاتے ہوئے چل کے جا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے سینگ کا مسئلہ ہے، اگر 1/3 ٹوٹا پھوٹا ہو چل جائے گا، اگر جڑ سے اکھڑ گیا تو وہ نہیں چلے گی۔ مختلف اس میں تفصیل ہے۔ قربانی کا وقت، قربانی کس وقت کرے؟ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی شام تک قربانی کر سکتے ہیں، چاہے جس دن کرے، لیکن افضل ترین دن جو ہے بقرعید کا دن ہے، جو 10ویں ذی الحجہ ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی شخص ایسے گاؤں دیہات میں رہتے ہو جہاں جمعہ نہیں ہوتی ہے، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، ایسی جگہ پر فجر کی نماز کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ اب قربانی کا طریقہ، قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اب جانور کو قبلہ رخ لٹائے اور دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اس طریقے سے دعا پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ جب ذبح کریں، ذبح کرتے وقت آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔
بہتر یہ ہے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتے کسی اور سے کرائے، لیکن ذبح کے وقت وہاں خود موجود رہے کھڑے ہو کر. اس سلسلے میں روایت بھی موجود ہے. جب ذبح ہو جائے تو ذبح کے بعد اب یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم السلام. یہ دعا پڑھ لے. اب قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہے. قربانی کا گوشت کے سلسلے میں جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے لیے اختیار ہے، چاہے سارا گوشت اپنے گھر رکھ لے یا سارا گوشت خیرات کر دے، اس کی اختیار ہے. لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ اس گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرے. ایک حصہ خود رکھ لے، ایک حصہ دوست احباب کو، رشتہ داروں کو تقسیم کرے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین فقیروں کو تقسیم کر دے. اگر ایک جانور میں کئی شریک ہیں، 4-5 آدمی 7 آدمی مل کر قربانی کیے ہیں، 7 آدمی سے زیادہ قربانی نہیں کر سکتے ایک جانور میں. اگر 7 آدمی مل کر ایک جانور کی قربانی کیے ہیں تو صرف اندازے سے گوشت کو تقسیم نہ کرے بلکہ وزن سے اچھی طرح وزن کر کے تقسیم کرے. کمی زیادہ ہو جائے تو بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے قربانی کا گوشت فروخت کرنا یہ حرام ہے. قربانی کا گوشت فروخت نہیں کر سکتے ہیں، نہیں بیچ سکتے. اگر کسی شخص نے بیچ دیا غلطی سے تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح قصائی کو ذبح کرنے کی اجرت میں صرف گوشت دینا جائز نہیں ہے، آپ کو اس کی اجرت دینا پڑے گا. گوشت الگ سے دے تو چلے گا، الگ بات ہے، لیکن اس کی قیمت، اس کی اجرت دینا ضروری ہے. آخری مسئلہ قربانی کی کھال کے سلسلے میں. کھال کو بھی فروخت نہیں کر سکتے، اس کو خیرات کرنا ضروری ہے. کسی مستحق کو دے دے. اگر آپ نے اس کو فروخت کر دیا تو اس کی قیمت کو خیرات کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ہاں، اس کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں. اگر بیچنا نہ چاہے، خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جیسے دسترخوان بنا لینا، مصلی بنا لینا. پہلے زمانے میں پانی کا مشکزہ بنا لیا کرتے تھے، تو یہ خود اپنے استعمال میں لانا یہ جائز ہے، لیکن اس کو کرایہ پر دینا یا بیچنا جائز نہیں ہے. اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام مسائل کو حضرات علماء کرام سے پوچھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.